جی تو آج ہم ہمارا جو کل کا سیشن تھا اس کو آگے مزید کنٹینیو کر رہے ہیں۔ کل ہم نے آیت نمبر 10 کو کور کیا تھا، 10 تک بلکہ کور کیا تھا سورہ حجرات کی آیت 6 سے لے کے آیت نمبر 10 تک، اور آج ہم آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 13 کو کور کریں گے۔ بیک گراؤنڈ کو اگر ہم دیکھیں سورہ حجرات کی اور ان سیشنز کی، تو ہم بات کر رہے تھے خصوصی طور پہ اس صورت کے اندر جو ایمان بالرسالت ہے وہاں سے بات شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو رسالت کی رسپیکٹ اور اس کا ادب ہے اس کے معاملے میں کچھ مضمون جو ہے وہ زیر ذکر آیا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے جو امت مسلمہ جو وجود میں آتی ہے اور ان کی آپس میں جو پازیٹیو اوبلیگیشنز ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا کل کی نشست کے اندر ہم نے چیزیں ڈسکس کی۔ وہ پازیٹیو اوبلیگیشنز کون کون سی تھیں؟ مثلاً کہ جب کوئی بھی چیز بطور خبر آپ کے پاس آئے تو اس کی تحقیق کرنا، اور یہ کہ مسلمانوں کا آپس میں جو روش ہے ان کی وہ صلح کی اور اتحاد کی ہو، اور یہ کہ اگر کوئی دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان میں عدل کا قائم کیا جانا اور قسط کا قائم کیا جانا۔ ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا، اور یہ بھی ڈسکس کیا کہ مسلمان آپس میں جو ہے ایک بردرہڈ کے طور پہ ہیں، ایک اخوت ہے۔ یہ تو تھے وہ سب ایسپیکٹس جو کہ پازیٹیو اوبلیگیشنز تھیں، جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مسلمانوں کے ایٹیٹیوڈ میں اور ان کی پرسنالٹی میں ہونی چاہیے۔ آج ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں کے رویے اور ان کی پرسنالٹی میں کیا چیزیں ہیں معاشرتی سطح پہ اور ان کے بطور امت ہونے پہ کہ جو ان میں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ جو چیزیں جو کہ بڑی بڑی خامیاں ہوں گی اس مسلمان امت کے اس وجود کے اندر۔ تو آج ہم اس چیز کو آیت نمبر 11 سے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، تو اب یہاں پہ یہ دوسرا رکوع اس سورت کا شروع ہوتا ہے، اور شروع ہی سے جو مومنین ہیں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہوئے ہو، لا یسخر، تمسخر نہ کرو، یعنی کہ مذاق نہ اڑاؤ، اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز یا پھر کوئی ایکشن کیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں نہ کرو۔ تو لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تو سب سے پہلے قومیت کی بیسس پہ جو تمسخر کیا جا سکتا ہے اس کی یہاں پہ ممانعت آ گئی کہ کوئی ایک قوم یا پھر ایک گروہ کسی دوسری قوم یا دوسرے گروہ کا تمسخر نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا، ہو سکتا ہے کہ وہ خیرم منہم، ان سے بہتر ہوں۔ تو قومیت کی بیسس پہ، یا پھر یہ کہہ لیں کہ ٹرائبلزم کی بیسس پہ، یا کاسٹزم کی بیسس پہ، یا کسی اور جو گروہی ڈسٹنکشنز ڈرا ہو سکتی ہیں سوسائٹی کے اندر، کسی بھی بیسس کے اوپر، کسی نیشنلسٹک بیسس کے اوپر، آج کل تو کنٹری وائز کے بیسس بھی ہیں، تو کسی بھی طور پہ یہ ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کی جا سکتی کہ یہ قوم دوسری قوم سے بہتر ہے، یا پھر یہ قوم اس طرح کی ہوتی ہے اور اس قوم میں یہ والے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں تمسخر جو ہے اس کے اوپر سب سے پہلی ممانعت اور اس کے اوپر وعید آ گئی۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ممانعت آئی وہ عورتوں کے معاملے میں آئی کہ نہ ہی عورتیں جو ہیں وہ دوسری عورتوں کا تمسخر کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو جن کا کیا جا رہا ہے تمسخر وہ ان سے بہتر ہوں۔ اچھا، اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پہلے قومیت کی بیسس پہ کیا گیا اور پھر عورتوں کو دوسری عورتوں کے بارے میں یہ کہا گیا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک وہ ایسپیکٹ ہے کہ جس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ دو ہی چیزیں کیوں۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکشن کریں گے، یہ میرے خیال زیادہ طویل ایک ڈسکشن ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں ولا تلمزوا، اور نہ عیب لگاؤ، یعنی کہ کسی کو برا بھلا نہ کہو کسی کو، اور اس کے آگے جو الفاظ ہیں وہ ہیں انفسکم کے،
کہ اگر آپ کسی کو برا کہیں گے، کسی کے اوپر عیب لگائیں گے، کسی کے اندر غلطیاں نکالیں گے، تو اس میں ایک خدشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک تو آپ کی اپنی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرے گا، دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پھر اگلا شخص بھی آپ کے ساتھ وہی حرکت کرے. تو یہ معاشرے کے اندر ایک نیگیٹو رجحان یا پھر ایک نیگیٹو ٹرینڈ پیدا کرنے کی ایک چیز ہے. تو ولا تلمزو اس طریقے سے بھی اس طریقے سے بھی سمجھنا چاہیے. ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب. اب اس کے اندر مزید جو بات آ گئی، ایک تو یہ تھا کہ کسی کے اوپر عیب لگانا جو ہے، کسی دوسرے مسلمان کے اوپر عیب لگانا، اس کے اوپر سب سے پہلے ممانعت آئی ہے. اب دوسری سطح کے اوپر یہ ہے کہ تم کسی اور کو برے القاب سے نہ پکارو. اب عیب نکالنا تو یہ ہو گیا کہ وہ کسی میں کوئی چیز ایسی موجود تھی. فار ایگزامپل اگر کسی شخص کی کوئی غیبت کی جائے تو وہ بھی تلمزو کے پیرائے کے اندر انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. کسی کے اوپر کوئی بہتان باندھا جائے تو وہ بھی تلمزو کے پیرائے کے اندر انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. کسی کو ویسے ہی کوئی برا جو ہے برے طریقے سے پکارا جائے، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تلمزو کے پیرائے کے اندر چیز آ رہی ہے. اور اسپیسیفکلی پھر یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو برے ناموں کے ساتھ نہ بلاؤ. تو یہ ایک ٹرینڈ کچھ معاشروں کے اندر اس طرح سے بن جاتا ہے. اور لمحہ فکری ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک عام چیز ہے کہ لوگوں کو ان کے نک نیمز کے ساتھ بلایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ جو نک نیمز ہوتے ہیں وہ تصدیق شدہ ہوتے ہیں. اس میں دوسرے شخص کی کسی بری کوالٹی کو یا پھر اس کے کسی برے نام کو یا پھر جو کہتے ہیں کہ اس کا الٹا نام ایک بنا لیا گیا. تو اس طرح کے جو القابات ہیں، اور خاص طور پہ جو گالم گلوچ والے القابات ہوتے ہیں، ان سے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے اور پھر وہ شخص کا ایک لیبل بن جاتا ہے. اور پھر سبھی جانتے ہیں کہ ہاں اگر یہ والی لفظ کی بات ہو رہی ہے تو ہاں یہ فلانے شخص کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ ہے اور یہاں پہ اس کی ممانعت ہے. اور اس کے آگے جو الفاظ آتے ہیں وہ اس کی ممانعت کی مزید شدت کو بڑھا کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کتنی سنگین بات ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. بئس الاسم، کتنا برا ہے نام، یعنی یہ جو کام ہے. بئس الاسم الفسوق، کہ یہ فسق میں سے ہے. یہ والے کام کرنا یہ فسق میں سے ہے کہ ایک انسان جو مسلمان ہو گیا اب اس کے بعد وہ اسلام سے دور بھاگ جائے تو یہ فسق کہلائے گا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں. تو یہ ایسے ہے کہ اگر ایک شخص پہلے ایمان لے آئے تو اب یہ اس کا شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکات کے اندر اور اس طرح کے القابات لوگوں کو دینا اور ان کی عیب جوئی کرنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، یا پھر ایسی کسی بھی اسپیچ کے اندر ایسی کوئی اسپیچ دینا یا پھر ایسی کوئی حرکت کرنا کہ جس سے کسی اور گروہ کی، یا پھر یہاں پہ تو اسپیسیفکلی پھر عورتوں کے جو آپس میں باہمی معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ بھی اسپیسیفکلی یہ چیزیں نہ کیا کریں. تو یہ ایک طرح کی ساری نیگیٹو اوبلیگیشنز تھیں کہ جو چیزیں نہیں کرنے والی. اس کے اوپر اگر آپ لوگ تفسیر پڑھیں تو مولانا مودودی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیت کے اندر جو مسلمانوں کے مابین اور شریعت کے اندر جو لا آف لائبلز ہے، یعنی کہ جو حد کے عزت کا قانون ہے، اس کی بھی وضع کر دی گئی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مذاق اڑانے یا پھر کسی شخص کے خاص طور پہ نقل کرنے میں، یا پھر اشارے سے کسی کے اوپر کوئی عیب باندھنے میں، یا پھر یہ کہ اس کی صورت یا اس کے لباس کے اوپر ہنسنے میں، یا پھر یہ کہ اس کے اندر کوئی نقص نکالنے کے اندر، یا پھر جنرلی اگر کسی کی ویسے ہی مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو یہ ساری ہی چیزیں وہ تلمیذو کے جو ہم نے اوپر پیرایا پڑھا اس کے ضمن میں یہ سب کی سب چیزیں
جو ہیں حرام قرار پائی گئی ہیں، اور اخلاقاً یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا جو مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے مابین جو معاشرتی نظام ہے، اس کے اوپر ایک طرح کا بہت ہی جامع آیت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے پیش کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو آیت نمبر 12 ہے، وہ اب ایک اور ایسپیکٹ ہے جس کو مزید اجاگر کر دیتی ہے اس معاملے میں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لے آئے، اجتنبو کثیرم من الظن، کہ بچو، اجتناب کرو، کثیرم، کہ بہت زیادہ ظن کرنے سے، یعنی بہت زیادہ گمان میں پڑنے سے، جس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی اندازہ لگانا، ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی گیس ورک کرنا، کہ اور بہت زیادہ گہرائی میں جا کے سوچنا اس کے بارے میں کہ اس معاملے میں یہ ہو سکتا ہے، اور فلانے معاملے میں اس طرح ہو سکتا ہے، اور اس شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، اور پھر سوچتے ہی چلے جانا اس کے بارے میں۔ تو بہت زیادہ ظن کرنے سے اجتناب کرنے کے بارے میں مومنین کو کہا گیا ہے۔ ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا تغتب بعضکم بعضا۔ اچھا، اب اس کے اندر آپ اگر اس کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو کہا گیا ہے کہ بے شک بعض گمان ایسا ہوتا ہے، بعض جو ظن ہوتا ہے وہ گناہ میں سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ تو ظن ایسا ہے کہ جو الاؤڈ ہے۔ حسن ظن فار ایگزامپل جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں رکھنا، اس کو تو پروموٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو کچھ ظن ایسے بھی ہیں کہ جو ریکمینڈ کیے گئے ہیں، جو معاشرتی سطح پہ مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کے معاملے میں وہ ضروری ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ظن ہوں گے کہ جن کو اپنانا ایک گناہ ہوگا۔ اس کی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر تفہیم القرآن ہی کے اندر جو مولانا مودودی کی تفسیر ہے، اس کے اندر یہ اگزامپلز دیتے ہیں، اور مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ ایک قسم کا گمان وہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب اور محمود ہے۔ مثلا اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان، اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کا میل جول ہو۔ تو یہ ایک طرح کی پازیٹیو سوسائٹی کریٹ کرنے کے لیے یہ والا گمان ضروری بھی ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثلا عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جو شہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوں ان کو جانچ کر وہ غالب گمان کی بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم اس کو نہیں ہو سکتا، اور شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم کی جاتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب کہ وہ کچھ ایسے بھی معاملات ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی جو غالب ظن ہے اس کے اوپر ہی استفادہ کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر استدلال کرتے ہوئے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک اگزامپل ہو گئی۔ گمان کی ایک تیسری قسم وہ ہے، اگرچہ تو بدگمانی مگر جائز نوعیت کی ہے، یعنی کہ کچھ حد تک بدگمانی بھی جائز ہے اور اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی شخص یا گروہ کی سیرت و کردار میں، اس کے معاملات اور طور طریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں جن کی بنا پر وہ معقول وجہ موجود ہوں، ایسی حالت میں شریعت کا مطالبہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایسے آدمی سے پھر بھی اچھا جو ہے حسن ظن رکھا جائے۔ لیکن اب اس کی ایک لمیٹیشن بھی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے، کیونکہ برا ظن اس کے بارے میں کیونکہ اب ثابت ہو چکا ہے، سب لوگ ہی جانتے بھی ہیں اور وہ ایسی حرکتیں کرتا بھی ہے، تو لوگ اس سے بچتے بچتے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اس سے، تو اتنا ظن تو جائز ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اس بیسس پہ اس کے خلاف فیصلے کرنا اور اس کے خلاف جو ہے مقدمے عدالت کے اندر چلانا اور اس کے خلاف جو ہے
بس ایسے ہی بغیر شواہد کے باتیں کرتے جانا، یہ اس گمان کے اندر پھر زیادتی ہو جائے گی۔ اچھا، مولانا مودودی پھر چوتھی قسم بھی یہاں پہ بتاتے ہیں۔ چوتھی قسم کا گمان جو در حقیقت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے، یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی ہی سے ابتدا کیا کرے، یا ایسے لوگوں کے معاملے میں بدظنی سے کام لے جن کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیک اور شریف ہیں۔ تو یہ وہ قسم ہو جائے گی گمان کی جس کی اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے، کہ جہاں پہ اچھا گمان کرنے کی ضرورت ہو وہاں پہ بدگمانی اگر کی جائے تو یہ پھر گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ اور اس کی میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے سرکلز کے اندر، اور ویسے پاکستان اور ویسے انٹرنیشنل سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے یہ جانتے ہی ہوں گے کہ بدگمانی جو ہے وہ کس کس اندازے پہ اور کس کس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ چار کیٹیگریز ہیں ظن کی، جس میں سے ایک گناہ ہے اور باقی ساری جو ہیں وہ الاؤڈ بھی ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ پروموٹ بھی کی گئی ہے۔ اچھا، تو اب اس کے آگے جو الفاظ استعمال ہوئے تھے وہ تھے ولا تجسسو کے، اور نہ تم تجسس کرو، اور نہ غیبت کرو، کہ تم میں سے بعض کی۔ اچھا، اب تجسس کرنا اور غیبت کرنا یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں جن کے اوپر پھر دوبارہ سے اس آیت میں ظن کے بعد ممانعت آ گئی۔ اب تجسس اس طرح سے ایک تو وہ چیز ہو گئی کہ جو حکومتی معاملات میں، حکومتی امور میں جاسوسی کا جو ایک نظام ہوتا ہے، وہ جنگوں میں فار ایگزامپل، یا پھر جو آج کل کا ماحول ہے، مطلب کہ یہ ایک ریاست ہر وقت ہی کسی نہ کسی طرح کی جنگ میں موجود جو ہے ملوث ہوتی ہے، تو ان معاملات کے اندر تو وہ والا جاسوسی نظام جو ہے ایک اس کا ایک پرماننٹ سٹرکچر موجود ہونا یہ شاید ضروری ہو جائے گا۔ لیکن یہ تجسس جو ہے یہ جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کریں گے اور پھر اس کے بارے میں ایک کھوج بین لگانے کی کوشش کریں گے، پھر ان کی پرائیویسی کو انٹروین کریں گے اس وجہ سے، تو یہ اس تجسس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی ممانعت کے بارے میں یہاں پہ بات آئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جس چیز کی ممانعت آئی ہے وہ غیبت کی ہے، اور غیبت کے بارے میں یہ ویسے بہت ہی ویل نون حدیث ہے کہ، اور یہ اس کے آگے اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر بھی اس چیز کا ذکر آ جاتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کا، اس کی میت کا جو ہے گوشت وہ کھاؤ۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر ان الفاظ کے اندر آتا ہے، ایحب احدکم، کہ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل، کہ وہ کھائے لحما اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، اور اس کے آگے جو الفاظ ہیں وہ میتن کے ہیں کہ اس کا وہ بھائی جو کہ مردہ ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم ناپسند کرو گے اس چیز کو، اور اس کے آگے کیا الفاظ ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرَّحِيمٌ۔ اب یہاں پہ جو وعید ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی شخص ملوث اپنے آپ کو پاتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے اس برے انجام سے بچنے کا، کیونکہ غیبت کی جو پھر سزا ہے وہ آخرت کے اندر زیادہ رونما ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں تو اگر کوئی کسی کی غیبت کرے تو کسی کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا کے وہ اس دنیا میں تو شاید بچ سکتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کی غیبت کی جائے وہی بدنام پایا جاتا ہے، اور جو غیبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اس دنیا میں ہمیں سرزنش اس طرح ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی، لیکن قیامت کے دن پھر ایسے ہوگا کہ جو غیبت کرتا تھا اس کو اپنے اعمال کے اندر سے نیکیوں اور برائیوں کے معاملے میں پھر اس دوسرے شخص کے جس کی غیبت کی گئی اس کے ساتھ ایکسچینج کرنا پڑے گا، یا تو
اپنی اچھائیاں اس کو دینی پڑیں گی اور نیکیاں یا پھر اس کی برائیاں اپنے سر لینی پڑیں گی۔ تو اس کو ایسے بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے مفلسی ہے قیامت کے روز کی۔ تو جو اس معاملے میں توبہ نہیں کرے گا، اور توبہ کا غیبت کے معاملے میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں صدقہ کیا جائے یا پھر اس سے معافی مانگی جائے اگر اس کے کان تک پڑ چکا ہے تو، اور اس کی پھر ریپوٹیشن کو انہینس کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی کہ اگر اس کی غیبت کی گئی ہے تو اب توبہ کا ایک راستہ یہ ہوگا کہ اب اس کی اچھائی کی جائے حد سے زیادہ بڑھ کر، تاکہ وہ جو خسارہ اس کی ریپوٹیشن میں آپ کی غیبت کی وجہ سے پڑا تھا اس کا ازالہ ہو سکے۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو توبہ کے زمرے میں آ سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے، یعنی رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری جو نیگیٹو اوبلیگیشنز ہیں ان کا پاس رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر آج کی جو آخری آیت ہے اس کا بھی ہم اب مطالعہ کرتے ہیں۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اب یہاں پہ خطاب پہلے ہو رہا تھا یا ایہا الذین آمنو، اب یہاں پہ انسانیت سے ہو رہا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انا، بے شک ہم نے، خلقناکم پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے تم لوگوں کو، وجعلناکم، اور بنایا ہم نے تم کو، شعوباً، اب قوموں کی قومیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹرائبس کے اندر لوگوں کو بنایا، یعنی کہ ذات پات کے اندر، یا پھر ڈفرینٹ جو قومیں جو نیشنز ہیں ان کی فارم میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پھیلایا ہوا ہے، شعوبا و قبائل، اور قبیلوں کی صورت میں بھی۔ اب اس کا مقصد لکھا ہے آگے کہ یہ ڈسٹنکشن اس طرح کی کیوں ڈرا کی گئی۔ اس کا مقصد پھر یہ ہے کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم لوگوں کے آپس میں تعلقات میں ایک دوسرے کا عرف جو ہے، سب کے اپنے اپنے کسٹمز ہوں اور سب کی اپنی اپنی ایک روایت بھی ہو، لیکن اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سب کی اپنی اپنی ایک طرح سے ایک اینسیسٹری بھی ہو، ایک لینیج ہو۔ اور اگر آپ اسلامک ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رائٹ ٹو لینیج بھی ایک چیز اسلام کے ہیومن رائٹس کے کانسیپٹ میں بتائی جاتی ہے۔ تو اس لینیج کا کانسیپٹ جو ہے اس کی روٹ اس آیت سے نکالی جا سکتی ہے کہ اپنا جو تعارف ہے اس کے معاملے میں انسان ایک حق رکھتا ہے، اور صرف اتنا حق جو ہے اس معاملے میں ٹرائبلزم یا پھر اپنے آپ کو ایک قوم سے منسلک کرنا وہ تو جائز ہے، لیکن آئیڈینٹی کے معاملے میں انسان جو ہے اس کو اپنے آپ کو مسلمان ہی ٹھہرانا چاہیے، اور یہ سورہ حج کی جو آخری آیت ہے اس سے ہمیں سبق مل جاتا ہے۔ انا اکرمکم، کہ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، زیادہ جو اکرم ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اتقاکم، وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اب یہ وہی جو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بات کی گئی کہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر، اور کسی کالی جو سیاہ فام ہے اس کو کسی گورے رنگت والے کے اوپر کوئی ترجیح نہیں ہے، کوئی سبقت حاصل نہیں ہے، اور اگر ہے تو صرف تقوی کی بیسس پہ ہے۔ تو یہ والا جو خطبے کے اندر یہ والے الفاظ ہیں وہ اسی آیت کی تشریح کہلائے جا سکتے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں جانتا ہے کہ کون کس سٹیج آف تقوی کے اوپر ہے، کون اصل میں زیادہ سبقت لے کے جانے والا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ پورا کا پورا جو پیرایا ہے یہ ایکوالٹی والا، یہ پوری انسانیت کے لیے۔ تو ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایمان بالرسالت کی وجہ سے پازیٹیو اور نیگیٹو اوبلیگیشنز مسلمانوں کے مابین ان کے اخلاقی رویے کے ایسپیکٹ میں ان کے اخلاقی رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ ہم نے ڈسکشن کی، اور الٹیمیٹلی آج ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں، اس ڈسکشن کو اس
پوائنٹ کے اوپر کہ ایمان بالرسالت، اب کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پہ ہے ہی، لیکن وہ جو رحمت ہے وہ رحمت للعالمین جو ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے بھی ہیں۔ تو ان کی انسانیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو کل انسانیت ہے اس کی اس معاملے میں ایکویلٹی کو سمجھا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ مسلمان جو ہو جائے گا اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کی وجہ سے ایک اور لیول ہوگا، ایک اور سٹینڈرڈ کے اوپر اس کو رکھا جائے گا۔ لیکن انٹرن اب اس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں فی نفسی ہی کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کے اوپر بائی برتھ جو ہے وہ پرومیننس یا زیادہ ایک ہائر پیڈسٹل نہیں ملے گا۔ تو یہاں پہ اس ہمارے مطالعے کا اختتام ہوتا ہے آج کے لیے۔ اب اس کے اوپر اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پھر اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کوئی چیز ایڈ ہونی چاہیے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے اس میں؟ کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ جی ہم نے بات کی کہ پہلی آیت یعنی جب ہم تینوں آیتیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ لا یسخر قوم من قوم، یعنی یہاں پر یہ بات، اور پھر ولا نساء من نساء، الگ سے عورتوں کی بات کیوں کی گئی؟ تو اگر اس پر تھوڑی سی آپ اور الیبریٹ کر۔ اچھا، یہ میرا خیال اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کو تخلیق تو کیا، لیکن اب اس کے اندر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اور ان کی پسلی سے یعنی کہ انہی کے وجود کے اندر سے جو ماں حوا تھی ان کی تخلیق ہوئی، اور یہ پھر ایک مسلسل سلسلہ رہا کہ جو اسلام کا معاشرتی نظام ہے اس کے اندر مرد اور عورت کو ڈفرینٹ رولز جو ہیں وہ عطا کیے گئے۔ اب ان رولز کی ڈفرینٹ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد جو ہیں، یا پھر ویسے ہی جنرلی عورتیں اور مرد جو ہیں ان کی صلاحیتیں اور ان کی پرسنالٹی میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک وجہ یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ عورتوں کو اس لیے یہ الفاظ یہاں کہے گئے کہ شاید یہ جو رجحان ہے تمسخر کرنے والا، کسی دوسرے کے اوپر کوئی عیب باندھنے والا، یہ یا تو قوم کی بیسس پہ کیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ جو کوئی عورتوں کے اندر انر سرکلز کے اندر ایک عورت دوسری کو اس طرح کہتی ہے، تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ خاص طور پہ عورتوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا گیا ہو۔ تو یہ ایک وجہ سمجھ آنے والی ہے۔ اگر میرا خیال ہے کہ اس میں جو خواتین ہیں وہ زیادہ بہتر اس کے بارے میں سمجھا سکیں گی یا بتا سکیں گی کہ کیا اس میں یہ انٹرپریٹیشن حاصل کرنا جو ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تھوڑی سی تفسیر کے مطالعے سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ مطلب عربس میں اسلوبی طور پہ قوم کا لفظ جب بات ہو تو مردوں کے بارے میں بات اس میں ہو رہی ہوتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتوں کو اس میں کنسیڈر نہ کیا جائے یا محدود معنی لے لیا جائے، تو اس لیے بھی وہ الگ سے مینشن کر دیا گیا کہ ایک تو یہ بات تھی۔ لیکن مجھے میرا اپنا بھی خیال ہے کہ اس پر کوئی اور پہلو بھی ہونا چاہیے کہ یہ دو باتیں یعنی الگ الگ کیوں کی گئی ہیں۔ تو باقی جو آپ نے بات کہی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے، بالکل ایسے ہے۔
اور دونوں میں جیسے نوعیت الگ الگ ہے نا تمسخر کی، تو 2 الگ الگ نوعیتیں مینشن ہو گئی ہیں ایک ساتھ۔ جی، اور کسی کا اس پوائنٹ پہ خصوصاً یا اس کے علاوہ اگر کوئی پوائنٹ ہو تو؟ یہ السلام علیکم، یہ ارے جو یہ کہ اس میں لکھا جاتا ہے اکثر کہ ولا تجسسوا، کہ تجسس نہ کرو، تو یہ ہمیں کس حد تک اجازت ہے کہ ہم کسی کے حال کی خبر رکھیں؟ یہاں پہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کی مطلب خبر رکھنی چاہیے، کہ ان کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم صحیح نیت سے تجسس کریں، یا کوئی ایسا گمان ہمارے دل میں پیدا ہو کہ کہیں ان کی کوئی مطلب کوئی ان کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو ان کو، تو یہ کس حد تک اس کے اندر کہاں ہم لائن ڈرا کر سکتے ہیں کہ اس سے آگے اگر ہم کریں گے تو یہ تجسس ہوگا، یعنی جو تجسس اس میں مینشن کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو تجسس والا معاملہ ہے نا، اس کو میرا خیال ہے کہ ایسے سمجھنا چاہیے کہ تجسس کے معاملے میں آپ نے کسی کے ہوم کے اندر یا اس کے ذاتی معاملات میں انٹرفیرنس نہیں کرنی۔ جو اس کے راز یا پھر جو اس کے معاملات ہیں وہ ویسے ہی آپ کے اوپر عیاں ہو جائیں بغیر کسی ٹٹولنے کے، ویسے ہی آپ کو پتہ لگ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے معاملات کے اندر ہی، یعنی نیچرل کورس میں آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے، تو اس پر تو پھر آپ کے اوپر ضروری ہو جائے گا کہ وہ جو فار ایگزامپل ہمسائے کا حق ہے تو پھر آپ اس حق کو ادا کریں۔ لیکن اس میں یہ کہ آپ اس کے عیب کو خاص طور پہ تلاش کرنے کے لیے اس سے سوال و جواب کریں یا انویسٹیگیٹ کریں، یا پھر یہ کہ اس کے مطلب پاس جا کے کان سے سنیں کہ اس کے گھر کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، اگر برا چل رہا ہے تو میں پھر اس کی کوئی مدد کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، یا پھر یہ کہ اس کے بارے میں بدگمانی کا معاملہ رکھنا کہ شاید اس کے حالات برے چل رہے ہیں تو میں اب ضرور انویسٹیگیٹ کروں گا، یا پھر یہ کہ اگر آپ کسی چیز کو معاشرے میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھیں جس کے بارے میں آپ کو اچھا گمان رکھنا چاہیے تو آپ بدگمانی رکھیں، اور اس بدگمانی کی بیسس پہ پھر آپ تجسس کر کے تو پھر انویسٹیگیشن اور انٹرفیئرنس شروع کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جن کے اندر تجسس نہ کرنے کا معاملہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ہاں، وہ والا تجسس کہ جو ضروری ہوتا ہے حکومتی سطح کے اوپر، اور حکومتی سطح کے اوپر بھی تجسس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے کہ ہر شخص کے گھر کے اندر جا کے تو معاملات کو انٹروسپیکٹ کرے اور انویسٹیگیٹ کرتی رہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ اس کا کوئی ویلڈ گراؤنڈ ہو، یعنی کہ کوئی سسپیشن اصل میں ارائز کرتی ہو کہ ہاں یہاں پہ واقعی میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ تو اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاں یہاں پہ اصل میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن جنرلی یہ رجحان ہونا چاہیے کہ تجسس نہ کیا جائے اور اچھا گمان ہی رکھا جائے۔ اس کا لغوی معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ مطلب آپ کسی کو ٹٹولیں، اور اس میں یہ بھی معنی ہے کہ آپ ہاتھ سے تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور تجسس یہاں پہ وہی ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز جو کسی کے بارے میں مخفی ہے اس کو جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسے بھی آپ نے کہا جیسے نیبرز یا کوئی ایسی بات جو یعنی آپ کسی کی خیر خبر رکھتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کی، سوسائٹی میں جو سوشل بانڈنگ ہوتی ہے ہماری، تو وہ خیر خبر رکھتے ہوئے ہمیں جو ایک دوسرے کے بارے میں ان کے حالات معلوم ہو رہے ہیں اتنی تو ہمیں خیر خبر رکھنی چاہیے۔ لیکن کوئی ایسی چیز کہ کوئی قصدن اس کو مخفی رکھتا ہے، چھپائے رکھتا ہے، اور آپ اس کو ٹٹولنے کی کوشش کریں تو وہ تجسس میں آ جائے گا۔ اور اس آیت میں ایک اور بات ہے کہ زن کی کثرت اور پھر تجسس اور غیبت، یہ تینوں ایک دوسرے کے بعد ہونے والے عمل ہیں۔ جیسے آپ اگر زن کی کثرت ہے آپ کے مزاج میں، اور آپ بہت زیادہ، جس میں جیسے ابھی بھائی نے ایکسپلین کر دیا کہ الگ الگ قسم کے زن ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یا چیزوں کے بارے میں اندازے لگانا اور زن کرنا، تو یہ اندازے جو ہیں وہ آپ کے اندر نیچرل یہ جو کیوریوسٹی ہے اس کو جنم دے سکتے ہیں، اور وہ والا تجسس کے جس کی ممانعت ہے اس کے بیچ جو ہیں وہ زن کی وجہ سے ہی پنپتے ہیں اندر۔
اور پھر اس کے بعد یہ چیز اٹ لیڈس ٹو غیبت، اور ہمیں پتہ ہے کہ غیبت جو ہے وہ یعنی کبائر میں سے ہے. تو زن، تجسس اور غیبت یہ ایک دوسرے کے بعد ہونے والے گناہ ہو سکتے ہیں، اس لیے آیت میں اسی طرح مینشن بھی ہے. جزاک اللہ. یہ جزاک زن اللہ کا خیر. ایگزیکٹ مطلب کیا ہے؟ زن کا نہیں سمجھ آیا مجھے. زن کہتے ہیں گمان کو، یعنی کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی اندازہ لگائیں، یعنی کہ مکمل علم نہ ہو اس بارے میں، لیکن آپ کے پاس جو فیکٹس سامنے آئیں یا پھر کوئی شواہد سامنے آئیں اس کی بیسس پہ پورا ایک نیریٹو کریٹ کرنا، یا پھر اپنے طرف سے اپنے ذہن کے لیے ایک اندازہ مقرر کرنا کہ اچھا یہ اس معاملے میں ایسے ہوا ہوگا، اس کو زن کہا جا سکتا ہے. یہ میرا جو کوشچن ہے نا، یہ اس حوالے سے تھا کہ اکثر گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں ہمارے فلاں ہمسائے اس قسم کے مطلب ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، یا وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، تو ہم ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، یا لیکن وہ بہت بری شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں کبھی کبھی کہ یعنی میرے خود مشاہدے میں ایسی چیزیں آئی ہیں کہ اس کے نتیجے میں عورتیں یا بچے سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ یعنی کوئی ان کے معاملے میں بولتا نہیں ہے، کوئی کہتا نہیں ہے، تو یہ تجسس میں تو نہیں آتا نا کہ آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈومیسٹک وائلنس ایک گھر میں ہو رہا ہے اور آپ اس کو روک نہیں رہے. اچھا، یہ اب دو ڈفرینٹ باتیں ہیں میرا خیال ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں تو آپ اس کے بارے میں تجسس کریں. پہلے تو یہ کہ آپ کوئی بدگمانی اور برا ظن رکھیں گے، پھر آپ اس کے معاملے میں کیوریوسٹی کی وجہ سے اس تجسس کے اندر پڑھ کے تو پھر معاملے کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے کہ اچھا اس کے بارے میں کوئی جو ہے چھان بین کروں اور پتہ لگے کہ اصل میں ہے کیا. یہ تو ایک معاملہ ہو گیا، اس کے اوپر ممانعت ہے. لیکن یہ معاملہ کہ جب آپ کو پتہ ہے آلریڈی، آپ نے کوئی تجسس وغیرہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ وہ چیز اتنی زیادہ ریپیٹیٹیو ہے اور اس طرح پہلے ہی عیاں ہو چکی قدرتی طور پہ آپ کے اوپر، تو بغیر تجسس کے جو چیز عیاں ہو جائے اس کے اوپر پھر آپ نے فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا آپ نے کیس بتایا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کیس کسی معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہو تو اس معاملے میں پھر آپ کو ظاہر بات ہے حکمت کے ساتھ کام لینا ہوتا ہے کہ جس شخص نے بھی، اب یہ بات وہیں آ جائے گی کہ آپ نے اب اپنے اس محلے کے لیول کے اوپر دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر دین کا کوئی ستون یا پھر دین کا کوئی رول ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے تو اس معاملے میں آپ نے ایک روٹ جو ہے، روٹ آف اتھارٹی، اس کو ایکسیس کرنا ہے تاکہ الٹیمیٹلی وہ معاملہ جو ہے اس کا حل ہو جائے. ظاہر ہے کہ ایک شخص خود اگر اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو پھر اس کو کسی ریلیونٹ رسپانسبل پرسن کے پاس جا کے تو اس کمپلینٹ کو یا پھر اس چیز کو انیشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اچھا فلانی جگہ پہ اس طرح ہو رہا ہے تو اس کی جو ہے پریونشن کے لیے کوئی کام کیا جائے. تو یہ میرا خیال ہے تجسس میں نہیں آئے گا، یہ آ جائے گا اس چیز میں کہ آپ جو ہیں معاشرے کے اندر، اب یہ جو ہم نے پہلے جو آیتیں دیکھی تھیں، آیت نمبر 9 اور 10، کہ اگر کچھ مسلمانوں کے معاملات کے اندر ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اب یہ اس کی بہت ہی علیحدہ سی ایک نوعیت ہے جھگڑے کی، یا پھر یہ کہ کسی شخص کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے، تو یہ اس کی ایک شکل ہو جائے گی. تو اس کو روکنے کے لیے چارہ جوئی کرنا یہ تو ضروری ہو جائے گا. اور پھر اس میں پھر اور معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اب ڈومیسٹک وائلنس کیونکہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہو رہا ہے تو ان کے آپس میں کیا معاملات ہیں کہ کوئی شخص گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کے بارے میں ریسیپٹیو ہے، یا پھر اس کو وہ خود گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کچھ زیادہ کر نہیں سکیں گے. تو اس میں یہ والے ایلیمنٹس بھی موجود ہوتے ہیں. بہرحال یہ تجسس کے اندر اس طرح سے نہیں آئے گا اگر چیز خود سے ہی یہاں ہو گئی ہے. ہاں لیکن تب تجسس میں آ سکتا ہے کہ ایسا کوئی فیکٹ آپ کو سامنے نظر نہ آتا ہو لیکن آپ خود سے ہی سوچیں اور گمان کریں اور پھر اس کے بارے میں ٹٹولنے کی کوشش کریں.
اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے نا کہ اس پر خاموش رہنا، تو کیا ہم اس کو ایسے نہیں دیکھیں گے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو یہ بھی تو ہمیں مزاج ملتا ہے کہ آپ نے برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے، اور یا تو پھر زبان سے، یا کم از کم دل میں برا جاننا ہے، تو یہ کمزور ترین حالت ہے، ایمان ہے. تو یہ ایک تو واضح طور پہ اگر کوئی چیز آپ کو ظلم کی صورت میں نظر آ رہی ہے تو اس کو اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے، یعنی میری سمجھ ہاں ہاں بنتی ہے. بالکل. جی ہاں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز آپ کو ظلم کی چیز کوئی نظر آتی ہے کہ ایسا معاشرے میں کوئی معاملہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کے خلاف چارہ جوئی کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے پھر اس میں حکمت سے کام یہ لینا ہے کہ آپ نے وہ کرنا کیسے ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خود اس پوزیشن میں نہ ہو. اگر خود اس پوزیشن میں ہے تو پھر تو ہاتھ سے روکے گا. لیکن اگر خود اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر وہ ان رسپانسبل اتھارٹیز کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش بھی کرے گا. خالی زبان سے تو روکنے کی کوشش کرے گا ہی، مطلب اگر سامنے اس وقت ایونٹ ہو رہا ہے تو. لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو فورس استعمال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی لینا پڑے. تو بالکل ہاں، یہ روکنے والی چیز بالکل اس کے ساتھ اسی کے حق میں کہہ رہا ہوں. جی جی صحیح. جی اس کے علاوہ اگر کوئی کوئری ہو. میرا ایک کویشچن ہے، یہ ان آیت کے کانٹیکس میں جو آداب بتائے گئے ہیں، اور اسپیشلی جو پچھلے 4-5 دن میں رمضان میں ہو رہا ہے، رمضان ٹرانسمیشن میں، اب آپ لوگوں نے پرسوں کا شو دیکھا ہوگا اور کل کا بھی شو دیکھا ہوگا، جس میں ساحل الدین کا پہلے تو ایک وہ جو پنجاب اسمبلی کی عورت تھی، اور پھر کل ایک مولوی صاحب تھے، ان کے ساتھ جو بھی ان کی آرگومنٹ وغیرہ سب کچھ ہوا ہے. اب اس میں ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ جو لہجہ ان کا وہ بہت زیادہ ہارش ہے یا بہت زیادہ اگریسو ہے، اور ایک دین کے دائی کا یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے، یا پھر جس اگریسونیس سے انہوں نے بات کیا وہ ان کو نہیں تھی کرنی چاہیے. تو میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ کیا ان کا وہ ایٹیٹیوڈ جسٹیفائڈ تھا، یا پھر وہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا، یا پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ غلطی کیا، یا اس کو اس سے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. اچھا، اب یہ اس سوال کے اندر کچھ پیچیدگیاں ہیں. اگر میں آپ کے سامنے براہ کرم ان کو نوٹ کروانے کی کوشش کروں. پیچیدگیاں پہلے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں سوال کا جواب کس حد تک دیا جا سکتا ہے اور کیسے نہیں دیا جا سکتا. اچھا، ایک تو پیچیدگی میری ذاتی لیول پہ ہے کہ میں نے شو جو ہے پوری طریقے سے دیکھے نہیں ہیں. یہ جو ہشام صاحب والا شو تھا، اس کو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے، لیکن پورا کا پورا مکمل طور پہ نہیں دیکھا میں نے. اوور آل بس یہ کہہ لیں کہ اوور ویو ایک لیا اس کا، اسپیشلی وہ والا حصہ جہاں پہ ان کی آپس میں بحث ہو رہی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرا پنجاب اسمبلی والا آپ جو بتا رہے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، تو یہ میری ایک پرسنل لمیٹیشن ہو گئی. دوسرا یہ کہ اب ہم جب کسی ایک شخص کے کردار کے اوپر سوال کریں گے اور اس کردار کو چھاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھا وہ اس طرح کر سکتا تھا اور اس طرح نہیں کر سکتا تھا، میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی شخص پبلک فگر نہ ہو جو کہ لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہو، تب تو اس کی کردار نویسی صحیح طریقے سے کرنی چاہیے، کیونکہ پھر وہ لوگوں کے پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جب تک کوئی شخص ایسے پیڈسٹل کے اوپر نہ ہو تب تک کسی کی کردار کشی کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دو لوگ اگر آپس میں مکالمہ کر رہے ہوں تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو اگر ہم اس کے علاوہ یہ کریں کہ ہم کہیں ساحل صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا اور ساحل صاحب نے یہ غلط کیا، تو ہو سکتا ہے یہ غیبت کے زمرے میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ بہتان کے زمرے میں آ جائے، اسپیشلی تب جب کہ میں اس بارے میں پورے فیکٹس نہیں رکھتا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں اس کو مکمل طور پہ نہیں دیکھا، میں نے تھوڑی تھوڑی باتوں کا مجھے علم ہے. تو اس چیز کو، اس فریم ورک کو، اس پریلیمنری فریم ورک کو سامنے رکھتے ہوئے میں اتنا کہوں گا کہ جب بھی کوئی شخص اسلام کا میسج لے کے آگے جائے، تو ہم نے پچھلے نشستوں کے اندر بھی بات کی سورہ نحل کی جو آیت نمبر 125 ہے، کہ اس کو حکمت کے ساتھ اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ، اور جو اس نے جدل بھی اگر کرنا ہے یعنی ڈیبیٹ کرنی ہے تو اس نے اچھی آرگومنٹس اور اچھی ریزننگ کے ساتھ کرنی ہے. تو یہ تو ایک دائی کا سٹینڈرڈ آف آرگومنٹس ہے. تو اگر کوئی اس سے اترے گا تو قرآن کے سٹینڈرڈز کے اوپر جو ہے وہ فیل ہوگا، اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ آلریڈی
شاید آپ کو مہذب نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر تہذیب نہیں، تو ان کو مزید موقع ملتا ہے۔ ہاں، اس کے خلاف بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز جس طرح ہے اس طرح مینو ان سامنے رکھی جائے، اور اس میں پھر کرخت لہجہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ چیزیں کبھی کبھی اس طرح کا لہجہ مانگتی بھی ہیں اور لوگوں کو فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس لہجے کے ساتھ ان سے بات نہ کریں۔ تو اس میں یہ دونوں آرگیومنٹس ہیں، لیکن یہ ہے کہ بات وہیں پہ آئے گی، اصول یہی ہے کہ آپ نے بات حکمت کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر آپ جھگڑنے والے سٹائل کے ساتھ کریں اور اس میں اگر بدگمانی والا معاملہ رکھیں کہ ہاں دوسرا شخص تو ہے ہی جاہل، اور یہ کہ اس شخص کا تو آئی کیو جو ہے وہ کم ہے۔ اب آئی کیو والا بھی معاملہ جو ہے اس میں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آئی کیو کو ایز اے ٹرم بس اڈاپٹ کر لیا کہ بس یہی ایک میجر آف انٹیلیجنس ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو آئی کیو کا اور آئی کیو ٹیسٹ اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں تو ان کے اندر اپنی کئی لیمیٹیشنز ہیں، اور کیا واقعی میں آئی کیو جو ہوتا ہے وہ کسی انسان کی حکمت اور علم کا ایک اچھا میجر ہے؟ یہ صحیح طرح سے نہیں کہا جا سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ جن اشخاص کو ہائی آئی کیو پروٹرے کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ وہی اشخاص ہیں کہ جو اصل میں ایتھیزم کو بھی پروموٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کہاں کی انٹیلیجنس ہے؟ تو معاملے کے اندر تھوڑی سی میں یہی کہوں گا کمپلیکیشن ہے کہ کوئی اس طرح کا لہجہ کیوں اپنائے اور اس طرح کی ٹرمز اور اس طرح کی ٹرمینالوجی کو کیوں استعمال کرے کہ جس کی وجہ سے آلریڈی ہمارے اپنے جو مورائل ہے ہماری مسلمان امت کا، وہ آلریڈی لو لیول کے اوپر ہے۔ تو اس سے مزید تنازع بڑھتا ہے اور مزید مورائل جو ہے وہ ڈاؤن جاتا ہے۔ فائدہ الٹیمیٹلی شیطان کی طاقت کو ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دوسری رائے دوبارہ آئے گی، جیسا ہم نے پہلے بھی دوسری رائے کا جو ہے وہ احاطہ کیا، کہ دوسری رائے دوبارہ یہ آئے گی کہ ہاں یہ پھر بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آرگیومنٹس دونوں طرف رکھی جا سکتی ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے رویہ ایک دائی کو نہیں اپنانا چاہیے، اور یہ بھی اور یہ والا پوائنٹ آف ویو بھی حق پہ جانب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس کے خلاف یہ کہے گا کہ اس کے علاوہ چارہ جوئی جو ہے وہ بنتی نظر نہیں آتی، اس طرح اس کے علاوہ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، تو اس میں بھی تھوڑی سی حقیقت تو ہے۔ البتہ یہ کہ یہ ان دا لانگ ٹرم شاید سکسیسفل اسٹریٹجی نہ ہو۔ بہرحال ہمارے جو سامنے آیات موجود ہیں ان کے تناظر میں بدگمانی سے بچنا چاہیے، غیبت کرنے سے بچنا چاہیے، فیکٹس کو صحیح طریقے سے سامنے نہ رکھنا، اس سے بچنا چاہیے، تحقیق کی بنا پہ فیصلہ کرنا، یہ ہمارا اصل میں کام ہونا چاہیے، اس کے بجائے کہ ہم سویپنگ سٹیٹمنٹس دیں کہ اچھا یہ گرو تو پورا کا پورا اس طرح کا ہے، اور اس طرح کی اور کئی سٹیٹمنٹس۔ اور مسلمانوں کے جو گروہ ہیں ان کے درمیان میں اتفاق اور اتحاد کی جو روش ہے اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ ایک کو دوسرے سے لڑایا جائے اور دوسرے کو تیسرے سے، اور ایک دوسرے کو برا کہے دوسرا دوسرے کو برا کہے، اور بس جس طرح چل رہا ہے اتنے 100 سالوں سے اس طرح ہی چلتا رہے۔ یہ اب اس کے اوپر میرا خیال آخری پوائنٹ آف ویو ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز آپ کو لگتا ہے میں نے مس کی ہے تو آپ پلیز اس کے اوپر مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میں سلمان بھائی کی جو بات ہے اس کی کنٹینیوشن میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نا اس سورت کی آیت نمبر 6 سے بھی اور آیت نمبر 12 سے بھی کم از کم ایٹ لیسٹ جو اس میں سمجھا ہوں، مجھے سبق ملا ہے کہ مسلمان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ ایلیمنٹ اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ خبر کی تصدیق بھی کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہم ایک نارملی کرتے ہیں ہسٹری جنرلائزیشن کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، اور بدگمانی کے اندر چلے جاتے ہیں، لوگوں کے اندر عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ کریٹیکلی جو ہے وہ ایونٹس کو اور آرگیومنٹس کو، ان ساری چیزوں کو ہم لوگ انالائز کریں، اور اس کے بعد پھر ہم کسی کنکلوژن کی طرف آئیں، تاکہ ہم کوئی ایک سائڈ ہم نے اگر چوز کرنی ہے تو ہم پھر تب کر سکیں۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے
یعنی گمان سے بچوں میں ہم یہ انڈرسٹینڈنگ بھی تو لیں گے کہ ہم اس طرح کے ایکٹس میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں کہ لوگ ہمارے بارے میں یا جس سے لوگوں کو ہمارے بارے میں بدگمانی ہو. یہ بات درست ہے؟ اس کو پلیز دوبارہ کہیے گا، کیا آپ نے کہنے جیسے کی بات؟ جیسے ایک حدیث ہے، مجھے اس وقت اس کی یعنی پوری بات ذہن میں نہیں ہے، لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے ساتھ تھے رات کا وقت، تو انہوں نے صحابی نے گزرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مینشن کیا کہ یہ زوجہ ہیں میری. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے پوچھا ان سے تو رسول اللہ نے کہا کہ بدگمانی کے قریب جانے سے بھی بچو، یعنی ایسا کسی ایکٹ میں اپنے آپ کو نہ ڈالو کہ لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں. یعنی آئی ہوپ یہ بات واضح ہوئی ہو. تو کیا اس آیت کے تناظر میں ہم یہ والا اینگل بھی دیکھیں گے؟ ایک تو یہ کہ کسی کے بارے میں گمان نہیں رکھنا، وہ تو یہاں پہ ہے ہی واضح، لیکن بدگمانی جیسے یہ ان نبات ضنی، اس ٹھیک ہے، اس کو ہم جنرل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کرے وہ ایکٹس، اور آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں، یا صرف ایک ہی طرفہ دیکھیں اس کو. اچھا، میرا خیال ہے کہ یہ اس آیت کی نا ایک امپلائڈ اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ یہ اس کی ایک کورولری ہو سکتی ہے کہ ایڈیشنلی اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. البتہ یہ کہ اس آیت کے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، مطلب یہ تو میں بس آپ لوگوں کو ویسے ہی بتا رہا ہوں، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ اس کے الفاظ کے اندر اس طرح سے یہ چیز بیان نہیں کی گئی. نہیں ہے. الفاظ تو بس یہی ہیں کہ کسی نے دوسرے کے خلاف زن کرنا نہیں، اور کچھ زن تو گناہ میں سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کسی شخص کی اپنی رسپانسبلٹی کہ وہ زن سے بچے، وہ بات ہے. یعنی کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ بدزنی سے اپنے معاملے میں بچائے. یہاں پہ یہ والا مطلب ویسے درج نہیں ہوا. البتہ یہ جی بات جی. ٹھیک ہے کہ ایک شخص کو جتنا وہ ریزنیبلی کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی شخص کس حد تک جا سکتا ہے، لیکن جتنا وہ کر سکتا ہے اس کو اتنا اپنی جو ہے وہ چادر کو بھی صاف رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کہ وہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص ہر باری برے معاملات کے اندر پکڑا جائے اور کیا کہ لوگ میرے معاملے میں حسن زن کا معاملہ بھی رکھیں، تو یہ تو مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. جزاک اللہ. I would like to add something here, Nayab. This is Imtisal, if you can allow me. جی جی پلیز ڈو اٹ. تو ابھی یہ جو question تھا, it's about that. ایک تو یہ کہ I think ہمیں, I'm not taking one side or the other, but whenever there is an argument, there are different approaches to address the argument. It can be aggressive, it can be persuasive. And sometimes persuasive style is required because when there is a major audience sitting in front of you, the communication style needs to be different. I don't know, the closest example I can say, اچھا اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے اس کو جھنجھوڑ کے ہی اٹھانا ہے, تو how that جھنجھوڑ can be polite. آپ کیسے دماغ پہ وہ چیز نوٹ کرو گے کہ کسی کو سنائی دے کہ if it's an argument, it's not about winning, it's not about putting another person down, it's about communicating a clear reasoning. اور یہ صرف اس ریلیجن میں نہیں ہوتا ہے, اوور آل جب آپ پوری دنیا کا ایک انوائرمنٹ دیکھتے ہو, جیسے پریزنٹیشنل ڈبیٹس ہوتی ہیں, again it's not to put another person down, it's just to put your point across. اس میں یہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگریشن نہ ہو, اٹ نیڈس ٹو بی پرسویسو, اور پرسویسو میں میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس کلیئر ریزننگ ہو, اسٹرانگ ایویڈینس ہو, اور کانفیڈنٹ ڈلیوری ہو. اب I am not talking from a typical religious point of view. Maybe that is not my strongest side. I'm just talking about if you look at things, اور اگر جو کوئی بھی اسٹڈی کرنا چاہے اس کو, کہ کسی بندے کا بھی پیٹرن ٹو اپروچ a certain situation کیا ہے. Sometimes if your opponent is crossing all the lines and trying to rub every idea and her thoughts or his thoughts on your face, I don't think that there is any escape that you can have. Plus, it also matters کہ آپ کا مشن کیا ہے اور آپ کیا سوچ کے کیا ڈبیٹ یا کیا آرگیومنٹ ڈلیور کر رہے ہو.
It's not about بدتمیزی if you are not abusive. آپ اپنے manners کو watch کر رہے ہو, آپ emotionally خود کو lose نہیں کر رہے ہو, and you are putting your knowledge across. اس میں sometimes this kind of persuasiveness in your tone and your behavior and your response is required. Otherwise کوئی آپ کو attention نہیں pay کرے گا. اور currently with all this social media and everything, لوگوں کا attention span is also not something that is very good. ہر بندہ جو ہے نا وہ literally about those clips, it's always a click and bait situation. اچھا جی اس نے بدتمیزی کر دی, یہ کر دی, and people like to watch that. It's unfortunate, but if you are trying to address a community or address some, جس سے بھی آپ بات کرو گے, اگر میں بچے سے بات کروں گی تو مجھے اس کے لیول پہ کرنی پڑے گی, بڑے سے بات کروں گی اس کے لیول پہ کرنی پڑے گی, سائنٹسٹ سے بات کروں گی اس کے لیول پہ کروں گی. تو یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہو اور آپ کیا بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سم ٹائمز اس طرح کی ٹون, اس طرح کی اپروچ, اس طرح کا persuasiveness, I would not call it aggression. It was not aggression. I partially saw the clips of both of those shows. کچھ ان میں سے شاید ریموو بھی ہو گئے. That is how I look at it. Everyone has their own kind of opinions and entitled to have their opinion. But I would strongly suggest everyone to get the idea کہ what's the difference between aggressive argument or persuasive argument and why it is required. And you guys ابھی can watch different debates, not even from a religion point of view, generally. You're right. یعنی I agree to you the most part of what you said. سبحان اللہ. میرا یہ خیال ہے, ویسے ایک تو میری بھی لمیٹیشن یہ ہے کہ میں نے اس کو پوری طرح سے فالو نہیں کیا کہ جو چیزیں, لیکن اب اتنی بات ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ the more concerning part is not it should not be, یا جس کو ہم ڈسکس کریں, it should not be کہ یعنی سر ساحل ندیم جو ہیں وہ کس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے. زیادہ کنسرننگ میرے لیے یہ ہے کہ اس کو جب ہم جو سننے والے لوگ ہیں, اسپیشلی جس میں اہل علم ہیں, انہی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا فالوورز ہیں, وہ کس طرح سے اس کو پروپیگیٹ یا چیزوں کو لے کر, مطلب جیسے وہ بھی آپ نے کلک اینڈ بیٹ والی بات کی, اس کو کس طرح سے آگے فارورڈ کر رہے ہیں. سو اگر ہم اس کو خود ہی ایک ایسی شکل دیتے ہیں کہ کس طرح, یعنی سبحان اللہ, اس شخص نے جو ہے وہ دوسرے شخص کو نیچا دکھا دیا, یا اس شخص نے پہلے شخص کو نیچا دکھا دیا, ہم خود اس کی پروپیگیشن ہی ایسے کر رہے ہیں کہ اٹ سیمز لائک کہ شاید سر ساحل ندیم جو ہے وہ وہاں تمسکر ہی دوسرے کرنے بیٹھے ہیں, اور دوسرا شخص بھی اسی لیے بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے اس کو پروپیگیٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, اور وہ جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ آرگیومنٹ میں جو ہے وہ پرسویسونیس جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. سو دس از دا ریزن, سنس ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے بیٹھ کے وہ پورا ہی شو دیکھا ہو اور پھر کوئی رائے قائم کی ہو. ہم وہی وہ چھوٹے چھوٹے کلپس جس کو پھیلایا گیا ہے اس پر اپنی کوئی نہ کوئی اپنی لمیٹڈ سمجھ سے بنا رہے ہیں رائے. سو دس از اے ویری انفارچونیٹ سچویشن اگین, کہ دا موسٹ کنسرننگ پارٹ از کہ ہم لوگ اس پہ خود کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی ترویج کر رہے ہیں. اینی ہاؤ, سو جی ہادیہ آپ کہیے, کچھ کہہ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا یہ اتنا ہمارے ٹاپک سے کنسرن نہیں تھا، بٹ اتنی جب بات ہو گئی ہے تو میں جسٹ ایڈ کرنا چاہوں گی ریلیٹڈ ٹو صورت ہجرات ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے، یعنی کہ میک شیور کہ اگلے بندے کی ریپوٹیشن بھی از ناٹ ڈیمیجڈ وٹ ایور یو آر ڈسکسنگ. تو اس سینیریو میں نے تو یہ سارا شو لائف بھی دیکھا تھا، اور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہوتا ہے کہ میں نے آرگومنٹیشن سیکھنی ہے، سو ان سینس آئی واز ایویلویٹنگ دیٹ ویڈیو جو میں نے بار بار ریپیٹڈلی دیکھی. تو دا سین جو تھا وہ اسٹارٹ ہی ایسے ہوا تھا کہ بوتھ آف دیم ور اگریڈ اپون سم تھنگ. پھر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کٹ ٹو دا پوائنٹ کہ ساحل جو تھا ہی واز ریپیٹڈلی سیئنگ کہ میں نے آپ کی بات نہیں کٹ کی، آپ مجھے بھی بولنے کا موقع دیں. دین ہی ریکویسٹڈ دا پینل کہ بھائی آپ لوگ مائک کنٹرول کریں، وچ واز ناٹ ہیپننگ. دین ہی سیڈ کہ یار آپ کا گورننس کا ٹاپک تھا، آپ طلاقوں پہ کہاں پہنچ گئے ہیں. اگین اس نے پھر یہی بات کی کہ بھئی آپ دیکھ لیں مولوی جو ہیں وہ اپنی پاور میں نہیں آ رہے ہیں، تو جو پاور میں ان کے پاس علم نہیں ہے. اور پھر جو یہ کورٹ والا معاملہ تھا وہ کلپ تو سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ ولی کے بغیر شادی والا ٹاپک شروع ہو گیا تھا اور کورٹ میرجز شروع ہو گئی تھی، اور جو وہاں پہ مفتی صاحب بیٹھے تھے ہی سیٹ کہ یہ جتنی بھی کورٹ میرجز ہوتی ہیں ولی کے بغیر وہ ساری وہ ویلیڈیٹ نہیں ہوتی ہیں.
سو وہاں سے اٹ اسٹارٹیڈ آؤٹ اینڈ وہ بار بار مطلب وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا جو پورٹری کر رہا ہے نا، ہر دوسرے ڈرامے میں مرد کو تھپڑ مارا جا رہا ہے وایا ویمن. ٹھیک ہے، یہ کوئی سین نہیں ہوتا کہ آپ اب اپنی سپیریورٹی میڈیا میں ایسے پورٹری کریں بھائی ہم تو کچھ بھی کر سکتی ہیں اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اف اے وومن از شاؤٹنگ آؤٹ، وہ آپ کو بولنے کا موقع نہیں دے رہی اور آپ اس کے سامنے قرآن پریزنٹ کر رہی ہیں اینڈ دین شی از سیئنگ کہ واٹ ایور اٹ از. ٹھیک ہے، تو ان دیٹ سینیریو آپ کو اپنے دین کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ آپ نے اس کو بھی تو کانوں تک پہنچانا ہے. وین یو آر شاؤٹ ایٹ اور آپ ریسپیکٹفلی اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اینڈ الٹیمیٹلی اٹس ناٹ ہینڈلنگ ایون فرام دا پینل. ٹھیک ہے، اور وہ ہی سیٹ کہ یہ اب آپ نا چسکوں کے لیے اور ٹی آر پی کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ آپ چسکوں کے لیے ڈبیٹ کو شروع کر دیا، آپ اس کو وہ ہی ریپیٹڈ کہ بھائی آپ گورننس پہ واپس لے کے آپ کہاں طلاقوں میں پہنچے ہیں، آپ کا ٹاپک یہ نہیں ہے. اینڈ ہی سیٹ کہ بھائی اب تو یہ چسکوں کے لیے شروع ہو گئی ڈسکشن ساری کی ساری. تو وہ جو مطلب جنہوں نے چسکوں کے لیے ٹی آر پی بنانی تھی اور اپنے یوٹیوب چینل کو چمکانا تھا، تو وہ ایک لمیٹڈ سی جو کلپ تھی وہ بار بار یو نو سرکولیٹ ہونا شروع ہوئی. ایسے ہی ہے. From the body language, from the body language, he was quite respectful. جہاں پہ وہ aggression میں آیا, he did not make مطلب most of the time he did not make any eye contact with the women. اس سے پہلے جب تک وہ ڈسکشن میں تھا تو وہ فیس ٹو فیس آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہو رہا تھا. ادروائز وہ جہاں پہ اگریشن میں آیا he did not in a respectful manner he did not made eye contact with that woman and he said کہ یار اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں, آپ اپنا چسکا بڑھاتے رہیں. ٹھیک ہے, میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا, آپ ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. اینڈ پھر she said کہ انہوں نے کہا کہ بھائی سورۃ طلاق میں لکھا کہ آپ وداؤٹ حیض جو ہے ایک وومن کی شادی ہو سکتی ہے. اینڈ شی واز لائک کہ خود سے کر رہے ہیں آپ. تو ہی سیٹ کہ جب آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ نے لا بنایا ہوا ہے اینڈ آل دیٹ ڈسکشن اباؤٹ دا پاور اینڈ دا ملاز اینڈ دا لا آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو ان دیٹ سیناریو ہی واز کوائٹ assertive, اور اس سیناریو میں وہ assertiveness چاہیے تھی. اگر آپ ویمن ہیں اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنا ویمن کارڈ پلے کریں شاؤٹنگ کر کے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ آرگومنٹ جیت رہے ہیں. وہ جو جی اور حامد میر ٹائپ پروگرام ہوتے تھے, اٹ واز ٹرننگ انٹو دیٹ ون اینڈ ہی سیڈ کہ میرا یہ لاسٹ منٹ ہے, مجھے آپ میری بات مکمل کرنے دیں, اس کے بعد یو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. جسٹ فرام دا پرسپیکٹو یا صحیح صحیح. جی جی, جزاک اللہ خیر. آئی نو آپ نے اس کو سمرائز کیا. اللہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بات جو ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ کسی بھی تجسس یا غیبت کے زمرے میں نہ جائے. وہ جو پہلی بات بھائی نے کہی تو میں اس کو اس کے خطرات محسوس ہونے لگے, لیکن آپ نے سمرائز کر دیا, شکریہ, جزاک اللہ. اور میرا ایک میرے خیال سے سے جی ریلیٹڈ جی تھا, جسٹ ون مور منٹ. میرا کوشچن بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا. ابھی جیسے رمضان میں موسٹ آف دا ٹائم ہمیں کہیں نہ کہیں سے انویٹیشن آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ وین وی گو دیئر موسٹ آف دا ویمن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیسٹ سے بیسٹ ریڈی ہو کر جائیں. پھر اگر ہم کہیں چلے بھی جاتے ہیں تو وہ آئی ڈونٹ نو وہ غیبت کرنا چاہتی ہیں یا تو ہم عورتوں کو فرق ہی ختم ہو گیا غیبت کا اور نارمل بات کا. ہاؤ کین وی ڈائیورٹ فرام دا ٹاپک؟ اگر ایک خاتون کہہ رہی یار مجھے تو اس کے درس میں بڑا مطلب نا ایک دل کو سکون ملتا ہے, اس میں تو مجھے نیند آ گئی, شی از ناٹ ایون ریئلائزنگ کہ یہ غیبت کے زمرے میں جائے گی, اور آپ ان کو ڈائریکٹ منہ پہ فیڈ بیک بھی نہیں دے رہے ہیں, ان کو تو آپ واہ واہ جے جے کار کر رہے ہیں. بٹ اب بینگ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی, ہم کیسے اس ٹاپک کو یا ان کی ریئلائزیشن کس طرح کروا سکتے ہیں یا اس ٹاپک کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ بہت آف دا ٹاپکس, ایک تو فیشن in the درسی میٹنگ اینڈ کہ آپ نے جو کچھ سن لیا اس کو اب آپ بس سن لیا, بات ختم, اب کھانا کھابے شروع. سو وہ ڈسکشن کیسے کنٹینیو رکھی جائے, انڈائریکٹ غیبت کیسے ان محفلوں میں کیا کومنٹ ہونے چاہیے, کیا آپ ڈسکشن کیسے چینج کر سکتے ہیں, اور کریٹیکل تھنکنگ کہ اس پہ رہا جائے, خوابوں پہ اتنا دھیان نہ دیا جائے, اور فیشن کا جو ڈسکشن ہے اس کو بھی آپ ان اے ریسپیکٹفل وے اسٹاپ کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑا ہی کوئی مسئلہ ہے شاید ہماری سوسائٹی کا ہی, جس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا. تو یعنی مجھے نہیں پتا, ہر ایک کی اپنی اپنی کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی وہ کیسے اس کو ڈیل کرتا ہے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے نا یہاں پر, اور جب ہم نے پیچھے وتواصی بالصبر اور جو صبر کی بات کی تھی, تو آئی تھنک دیٹ پیشنس از ون ٹریٹ جس کی بہت زیادہ کمی ہے, اور ہمارے اندر خواتین کے اندر تو بہت ہی زیادہ کمی ہے. سو پیشنس جو ہے وہ اٹ از ناٹ کہ یعنی
اس کے لیے ایک جب ہم اس پر بات کریں تو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ایک اس کی ریکوائرمنٹ ہے خاص طرح کے نروس سسٹم کی. تو اس کے لیے مینٹل وائرنگ اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ پیشنٹس کو پریکٹس کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کریں. اینڈ اٹ کمز وتھ پریکٹس اینڈ ٹائم, اور آپ کو اپنی وائرنگ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ اسی وقت اس کو حل کر سکیں گی, یا میں اگر اپنی بات کروں تو میرا ایسا خیال ہے کہ اس کو آپ اسی وقت حل نہیں کر سکتے. لیکن ٹو ہیو مطلب آپ اپنی کچھ باؤنڈریز جو ہیں, کچھ اس طرح کی حلقات جس کو آپ ایک تو خود لیڈ کر رہے ہیں, اس میں کچھ باؤنڈریز سیٹ ہو جائیں پہلے سے, اور ان باؤنڈریز کے کراس جو ہے اجتماعی طور پہ کوئی ایسی چیز نہ آ رہی ہو کہ جو ان باؤنڈریز کو کراس کر رہی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ باؤنڈریز سیٹ کر لیں کہ جب آپ کسی بھی اس طرح کے حلقے میں جائیں گے, یہ میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ جو میں پریکٹیکلی اپلائی, تو آپ کی بھی کچھ ذہن میں ایک معیار ہے کہ آپ اس کے ہی اوپر کوئی چیز ہے تو آپ وہاں جا رہی ہیں, ادروائز ہم اس کو پہلے ہی اوائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بعض دفعہ وہاں پہ جا کے ایگزیکٹلی اسی وقت اس چیز کو فکس کرنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا. دس از دا پرابلم آف مینٹل وائرنگ. اب غیبت جو ہے وہ جس طرح سے گھسی ہوئی ہے اندر آپ ہمارے سوسائٹی میں, اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک مطلب اچھا خاصا پروسیس ہے. تو خیر اس پر میں یہی کہہ سکتی ہوں, کوئی کسی اور کی بہتر رائے ہو تو وہ دے دیجیے پلیز. اچھا, میرا خیال ہے کہ ابھی کافی زیادہ چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہیں, میں نا بہت بریفلی کور کرنا چاہوں گا ایک ہی چیز کو. ابھی سب سے ریسنٹ والی کو پہلے کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو غیبت والا معاملہ ہے نا, اس کا سدباب ویسے تو بہت آسان ہے. جہاں بھی آپ کو غیبت ہوتی ہوئی نظر آئے, the very plain and simple strategy to tackle it is call it out. آپ اس کو وہیں پہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ چیز غیبت ہے, اور اس لیے اس میں انگیج کرنا جو ہے وہ ایک گناہ سمجھا جائے گا. ویسے تو یہ اس وقت یہاں پر کانورسیشن کو جب بریک 50 کر دے گا. لوگوں میں کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ بھی تو اپروپریٹ نہیں ہوگا نا, اگر آپ 50 لوگوں میں ایک خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غیبت شروع کر دی ہے. ہاں نا, تو یہ کریں نا, دس بریکس دیٹ غیبت والی پوری ٹریجیکٹری کو یہ بریک کرے گا. I would حالانکہ اس like to. کانورسیشن سے تو میں کانورسیشن تھوڑا سے ہو سکتا ہے کہ پوری ہائیجین جو ہے وہ اس کانورسیشن کی خراب ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے نیگیٹو فیڈ بیک بھی آئے. لیکن اس غیبت کے سائیکل کو یہ چیز بریک کر سکتی ہے. اس کو آپ فیسیلیٹیٹیولی کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو پرسنالٹی ہے نا, اب یہ پرسنالٹی بلڈنگ اور پرسنالٹی جس طرح سے دوسرے لوگ پرسیو کرتے ہیں, یہ ایک یہ گریجولی ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ہی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اور جس کی پرسنالٹی ایسی ہو جائے تو اس کی پرسنالٹی کا اثر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس طرح کی چیزوں کے اندر انگیج نہیں کرتے. سو اللہ ہماری اس میں مدد کرے کہ ہماری پرسنالٹی ایسی ڈیولپ ہو سکے. اس کے علاوہ اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ ایگریسو اور پیسو سٹینس کی, تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی ہم ڈائیورژن پہ چلے گئے, کیونکہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا سٹینس ایگریسو ہے یا پیسو ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا سٹینس ٹھیک ہے یا غلط ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 109 اگر آپ کھولیں تو اس کے اندر آپ کو صاف طور پہ نظر آئے گا کہ جو چیز جس کی اساس ہی غلط بنیاد کے اوپر ہو وہ کبھی بھی خیر کا باعث نہیں ہو سکتی, اور جس کی اساس ٹھیک ہوگی تو اس کے اندر سے اچھا شجر اور اچھا جو پھل ہے اس کے اندر سے نکلے گا. تو اگر کسی کو طریقہ کار کے اندر مسئلہ ہو تو طریقہ کار تو فکس کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کسی کی روٹس کے اندر پرابلم ہو, آئیڈیولوجیکل انٹلیکچوئل روٹس کے اندر مسئلہ ہو, تو وہ اصل میں اصلی پرابلم ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر رادر دین فکسیٹنگ آن, ہاں میتھڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر فکسیٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم فکسیٹ اس چیز پہ کریں کہ اصل جو مدعا تھا, اصل جو کانٹینٹ تھا وہ کیا کہا جا رہا تھا. تو یہ میرے خیال 3 براڈ باتیں ہیں. یہ تھوڑی سی اسکریمبلڈ ہیں اور جیمبلڈ اپ ہیں, لیکن کیونکہ یہ ڈفرینٹ چیزیں کافی دیر سے آ رہی تھی تو میں نے ان کے اوپر ٹوٹل طور پہ ایک مکالمہ باندھنے کی کوشش کی. جی یاسر بھائی کا ہینڈ ریز ہے. جزاک اللہ خیر برادر, وہ بات واضح ہوئی.
जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ब्रदर ये गीबत को अगर आप डिफाइन कर लें, मैंने पहले हमारे टीचर हैं इस्लामिक फाउंडेशन कोर्स के, उनसे भी मैंने पूछा था लेकिन मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो गीबत को अगर ये कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि गीबत होती क्या है। और दूसरा जो है, तो गीबत सिर्फ इंडिविजुअली अगर किसी इंसान के बारे में बात की जाए तब गीबत होती है या नहीं, अगर इज्तिमाई तौर पे भी अगर ये कि बंदा बात करे और अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो भी गीबत हो सकती है। तो ये दो चीज़ें जो है, तो इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें देखें, पहली बात तो ये है कि गीबत की डेफिनेशन हमें हदीस के अंदर से ही मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इसके बारे में कि अगर एक शख्स में वो बुराई मौजूद हो और उसके बारे में वो चीज़ जो है वो कही जाए उसकी गैर मौजूदगी में, तो उसके बारे में क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही तो गीबत है। यानी कि अगर किसी शख्स में वो ऐब हो और उसकी गैर मौजूदगी में उस चीज़ को कहा जाए, या फिर इसको ऐसे देख लें कि किसी बंदे की गैर मौजूदगी में ऐसी बात कही जाए कि जो उसको पसंद नहीं आएगी, इस चीज़ को गीबत शुमार किया जा सकता है। और वो ऐब उसमें मौजूद होना चाहिए। अगर वो ऐब उसमें मौजूद नहीं होगा, यानी कि वो एक झूठी स्टेटमेंट होगी, तो फिर उसको बहतान कहा जाएगा। ये तो डेफिनेशन हो गई। दूसरा आपका सवाल ये था कि अ, इज्तमाही तौर पे भी क्या कोई गीबत की जा सकती है? तो मेरा ख्याल है कि इस आयत को अगर देखें, ये जो आज हमने दर्स के अंदर शामिल की, जो इसमें जो पहली आयत थी, यानी कि आयत नंबर 11, इसके अंदर जो किसी कौम के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो तमस्कुर के इस्तेमाल किए गए हैं। और फिर जब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चीज़ों की बात आती है कि किसी इंडिविजुअल के बारे में आप क्या कर सकते हैं, कोई हुस्न ज़नी या बदज़नी कर सकते हैं, या फिर ये है कि किसी शख्स के मामलात के बारे में तजस्सुस कर सकते हैं, या फिर ये है कि किसी शख्स के मामलात के बारे में आप गीबत वाला मामला कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से ये ओपिनियन रखा जा सकता है कि किसी शख्स के बारे में ही गीबत की जाती है, और जो इज्तमाही तौर पे किसी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन होता है वो उस सेंस में गीबत तो नहीं होती। कि मतलब अगर कोई शख्स किसी एक ख़ास कौम को, फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि रशियंस इस तरह होते हैं, या फिर कहे कि फ्रेंच लोग तो ऐसे होते हैं, तो वो उस तरह से गीबत नहीं कहलाएगी। लेकिन ये है कि उसके अंदर अगर झूठ बांधा जाएगा किसी कौम के ऊपर, तो वो तमस्कुर वाली चीज़ हो जाएगी, तो है वो भी उसी तरह से मना की गई। लेकिन ये है कि गीबत और चीज़ है और वो और चीज़ है। इसके बारे में अगर किसी का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर कोई किसी को हदीस पता है इस मामले में, तो वो प्लीज़ हमारी इसके अंदर रहनुमाई करें कि हो सकता है कि ये ग्रोह वाली चीज़ जो है इसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही ना हो। तो आप लोग इसके बारे में प्लीज़ मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ के बारे में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या हमारा अभी सर साहिल के जो भी तरीका वे ऑफ प्रीचिंग है उसको एनालाइज करने में क्या वो ठीक हो सकता है, गलत हो सकता है? आप उसको गीबत की मतलब कैटेगराइज करें कि क्या हमें लगता है कि वो गीबत हो सकती है? एक दफ़ा हम कंफर्म कीजिएगा ताकि फिर मैं आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकूँ। अ, हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर हम सर साहिल जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, अगर उनके बारे में कोई इस तरह की बात करेंगे कि जो उनको पसंद नहीं आएगी, या फिर ये कि हो सकता है कि हम उनकी ऐप जो शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि ये कीमत कल होगी। जी। अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वो पब्लिक फिगर नहीं है, बट वो दीन को प्रीच कर रहे हैं। तो उनके जितने भी वो, हम उनके पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रहे, बट उनका जो मेथड है उस पे बात कर रहे हैं। तो अगर उसमें एक चीज, अगर मैं सिर्फ सब, लेट्स इमेजिन कि अगर हमें लगता है कि उसमें एक चीज गलत है या एक चीज वो ठीक नहीं कर रहे, जस्ट एक किसी भी एक बंदे का ओपिनियन है और वो बंदा उस चीज को पॉइंट आउट करता है। अब उसका मकसद ये नहीं है कि वो उनकी जात पे अटैक कर रहा है, लेकिन चूंकि उनकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है, तो काफी सारे लोग हैं जो कि उनसे सीखते हैं। तो कोई भी बंदा उस गलत चीज को अपने अंदर अडॉप्ट ना कर ले, तो उसके बारे में क्रिटिकली सोचना, तो वो तो गीबत के जिम्मे में नहीं आएगा। तो अगर हम उनके बारे में बात करते हैं कि उनका ये तरीका ठीक था या गलत था या जो भी था,
تو اس کے بارے میں بات کرنے میں تو غیبت نہیں آئے گی، کیونکہ ہم ان کے پرسنل لیول پہ نہیں کر رہے، نہ ان کی پرسنل کسی بات پہ کر رہے ہیں، ہم اس طریقے کی بات کر رہے ہیں جو کہ وہ پریچ کر رہے ہیں، اور موسٹ پروبلی ان کے زیادہ تر جو بھی فالوورز ہیں، جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے کافی لوگ وہ طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ جی بردر، اچھا اس کے اندر نا میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کروں گا زیادہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ والا اوپینین بھی ٹھیک ہو۔ میں نے آپ کو یہ کیوں کہا کہ اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، کیونکہ میں زیادہ کیئرفل ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ غیبت کا معاملہ اصل میں بہت سخت معاملہ ہے۔ یہ اس لیے تو لکھا ہوا ہے واتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اس معاملے میں۔ تو ہاں، آپ ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہو کہ واقعی میں، کیونکہ وہ اس طرح سے ایک پبلک انفلوئنس رکھتے ہیں، اور لوگ ان کو پوائنٹ آف ویو یا پھر ان کو پیڈسٹل پہ رکھ کے دیکھتے ہیں، اور ان کو پھر انالائز بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کے کیریکٹر کو یا پھر ان کی پرفارمنس کو یا پھر ان کے الفاظ کو یا پھر ان کے طریقہ کار کو اگر انالائز کیا جائے گا، تو یہ ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو آرگیومنٹ بھی اس کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیٹ۔ مجھے بس یہ پرابلم ہے کہ اگر یہ غیبت شمار ہو سکے، مطلب یہ تو نہیں 100% تو نہیں کہہ سکتے نا کہ غیبت نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے غیبت بھی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ انفلوئنسڈ نہ ہوں ان سے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو اس بارے میں پتہ بھی نہ ہو، اور وہ اس چیز کو زیادہ، اس کے اوپر زیادہ کان نہ دھرتے ہوں، تو پھر ایک شخص کی ان کے ذہن کے اندر پہلے سے یہ امیج بن جائے کہ اچھا ساحل بھائی تو اس طرح ہوتے ہیں۔ سو یو انڈرسٹینڈ کہ ہو سکتا ہے ان کی ریپوٹیشن پری ڈٹرمنسٹکلی ہم خراب کر دیں اس شخص کے ذہن کے اندر، کہ جو شخص ابھی اس بارے میں جانتا نہیں تھا، ان شخص کے بارے میں جانتا نہیں تھا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ ان سے کوئی نہ کوئی پازیٹیو فیڈ بیک لے سکتا تھا، کوئی پازیٹیو چیز سیکھ سکتا تھا، لیکن کیونکہ آلریڈی اس کے ذہن کے اندر وہ حالہ بنا دیا گیا کہ وہ فلانا شخص تو اس طرح بات کرتا ہے، تو اب وہ شخص کوئی پازیٹیو وہاں پہ رسپانس جو حاصل نہیں وہاں سے کرے گا، تو یہ اس کا ایک نیگیٹو جو ہے نا فیڈ بیک لوپ بن جاتا ہے اس وجہ سے۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں پریکاشن لینے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہو اور میں بلا وجہ پریکاشن لے رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پریکاشن لینا اس کے اندر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہاں پہ حکم ہے۔ اب اس کے اندر رہی بات یہ کہ ہم ان کے بارے میں ڈسکشن کیوں اس طرح سے کریں، یہ والا پوائنٹ آف ویو میرے خیال ابھی جو ہے نا ڈسکس ہونا ضروری ہے، کہ ہم اس طرح کیوں بات کرتے ہیں کہ فلانے شخص نے ایسا کیا تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم ایسے کیوں نہیں بات کرتے کہ کیا اس طرح بات کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر ہم اس پرسن کو ایکویشن کے اندر سے سائڈ پہ کر دیں اور خالی بس اس طرح سے نیوٹرل ہو کے بات کریں اور پرسنس کو درمیان میں نہ لیں، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح بھی بات بھی پوری ہو جائے گی اور مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ غیبت کا معاملہ بہت سخت ہے اور ہمیں ڈرنا چاہیے، بٹ اگین ایک بڑی ویل نون حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اگر ہماری نیت صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر سے ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو پازیٹیو چیز کو دیکھنا، اگر ہم کوئی کسی بھی لیول پہ غلطی کر رہے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تاکہ ہم یا ہمارے کوئی اور بندہ وہ غلطی نہ کرے، تو اس میں ہم ایٹ لیسٹ یہ شور کر سکتے ہیں اگر ہماری نیت ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کے غیبت کے زمرے میں تو فال نہیں کریں گے۔ دوسری جو آپ نے بات کی تھی کہ آپ دوسری بار ریپیٹ کر سکتے ہیں، میں بات بھول گیا ہوں آپ کی۔ اچھا، میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا، زیادہ کیئرفل طریقہ یہ ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں بات نہ کریں، ہم کہیں کہ اس طریقے کے بارے میں کسی کا کیا خیال ہے اور اسی کے اوپر ڈسکشن کر لیجئے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ بھئی اگر کوئی دو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں کسی فار ایگزامپل کسی ٹی وی شو کے اوپر ہیں، تو اگر کوئی ایک شخص اس طرح کا ہے اور دوسرا شخص آگے سے اس طرح سے جواب دے، تو کیا یہ جواب دینا ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے اوپر بحث کر لی جائے، تو اس طرح کسی کا نام بھی نہیں آئے گا اور بات بھی ہو جائے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہوگا۔ تو یہ کیئرفل میرا خیال اس طرح ہم ہو جائیں گے، اور غیبت اگر کسی دور دراز کونے سے پہنچ بھی جاتی ہے، وہاں پہ ہم اس کی باؤنڈری کو کراس کر لیتے ہیں تو اس سے بھی بچ جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو نیتوں والی حدیث ہے نا، یہ ویسے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ کسی غلطی سے بھی کوئی چیز کر دینا تو اس کے اوپر بھی اس کی سرزنش پھر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اہل علم جو ہے نا ان کو پھر اگر ہم دوسرے کے لیے یہ معیار رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اہل علم تھے تو ان کو تو کیئرفل ہونا چاہیے، تو اپنے بارے میں بھی تو ہمیں تھوڑا یہ خیال رکھنا چاہیے۔
یاسر آپ جی کر لیں. جزاک اللہ خیر برادر. میرا ایک فالو اپ کویسچن جو ہے تو وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں پریزنٹ مومنٹ میں کوئی لیٹ سے خدا نخواستہ یہ کہ گناہ کر رہا ہوں، اور آپ مجھے ایمان کے جو 3 لیول ہیں ان میں سے جو لیول آپ کے لیے پاسبل ہو وہ استعمال کر کے مجھے روکنے کی کوشش کریں، اور مجھے وہ برا لگے تو وہ غیبت میں ہوگا اگر پریزنٹ مومنٹ میں کام کر رہا ہوں اور آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ کہیں. ایک منٹ، مطلب کہ میں آپ کو روکوں، مطلب فار ایگزامپل میں اپنی زبان سے آپ کو روکوں. چلیں اس طرح ایگزامپل کو اس طرح کر لیں. نہیں، ہاتھ سے روکیں. اچھا، میں آپ کو ہاتھ سے روکوں، کوئی بری چیز ہو رہی تھی اور میں نے آپ کو ہاتھ سے روکا، تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ غیبت ہوگی؟ ہاں جی. کس نے غیبت کی ہے اس میں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی مجھے آپ کا ایکشن جو ہے تو وہ برا لگا. اچھا 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 اچھا، حالانکہ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے. خود جو ہے تو ایک غلطی پہ ہوں، لیکن آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی ہے، ہاتھ سے کی ہے، زبان سے کی ہے، ان دونوں میں سے جو بھی ہو یا دونوں استعمال کیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اچھا دیکھ لیں، غیبت جو ہے وہ اصل میں کسی کی ایبسنس میں کی جاتی. تو جب آپ وہاں پہ خود موجود ہیں تو اب میں اگر آپ کو ہاتھ سے بھی روکوں گا نا تو یہ غیبت کسی بھی طرح سے کاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ خود وہاں پہ موجود ہیں، اور ہاتھ سے غیبت ہوتی بھی نہیں ہے. غیبت ہوتی ہے زبان سے، یا پھر غیبت زیادہ سے زیادہ ایکشن سے ہو سکتی ہے، جس سے دوسروں کو یہ امیج چلی جائے کہ فلانے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ پیروڈی کی جا رہی ہے. تو غیبت زیادہ سے زیادہ اس طرح ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ضروری ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی ریپرزنٹیشن دوسروں کے سامنے دی جائے کہ فلانا شخص اس طرح ہے. تو کیونکہ یہاں پہ آپ خود موجود ہیں تو یہاں پہ غیبت والا سوال نہیں اٹھے گا. جی صحیح ہے، جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور کویشچن ہے کسی کا؟ آئیے سلمان بھائی ہم مائنڈ اپ کریں. جی نایاب دعا کرا دیں تو پھر ہم مائنڈ اپ کریں. جی جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ. انشاءاللہ کل جو باقی صورت الحجرات ہے اس کو ہم مکمل کریں گے، تو آپ سب اگر ہو سکے تو اس کو تفاسیر سے مطالعہ کر کے آئیں، اس سے انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہو سکے گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.